السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے احباب نے فرمایا کہ جناب علی ہم نے بے شمار ایکٹریس اداکارائیں اور اداکاروں کو دیکھا کہ جو 40 سال پہلے دیکھا تھا وہی حلیہ رنگ روپ سروپ آج بھی ہے۔ اداکاراؤں کو تو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے نا، روپ دینا ہے نا ان کو، تو اداکاروں کو بھی وہ کیسے ہوتا ہے؟ تو بھائی میں عرض کر دوں گا کہ کیسے ہوتا ہے۔ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے عجوبے بنائے ہوئے، بس یہ کہ میرے اور آپ کے غور کرنے کی دیر ہے۔ اگر اللہ کی بنائی ہوئی ایک چیز پر بھی، اللہ کی تو کروڑوں چیزیں ہیں، کروڑوں اربوں خربوں چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک چیز پر بھی غور کر کے کمانڈ کنٹرول مینجمنٹ اور ڈیلیور آپ نے اختیار کر لیا، یقین کرو اللہ آپ کو بے نیاز کر دے گا۔ یہ ہاتھ جو ہے نا اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے آگے کبھی نہیں جھکے گا، کبھی نہیں پھیلے گا، پکی بات ہے۔ ایک چیز پر بھی غور کر لو تو اس کے ریلیٹڈ مجھے عرض کرنا ہے سدا بہار پھول۔ سدا بہار پھول آپ نے دیکھا ہوگا، گلابی پرپل پنک ٹائپ اس کے پھول ہوتے ہیں اور بے شمار بنگلوں میں باغیچوں میں لگے ہوتے ہیں۔ نرسریوں میں داخل ہوتے ہی اسٹیپ لیتے ہی آپ کو یہ نظر آ جاتے ہیں۔ ہر جگہ نظر آ کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ دنیا کے سب سے بڑا شکتی شالی پودا ہے، فلاور ہے سدا بہار۔ اس کو ہندی میں سدا پشپا بھی کہتے ہیں۔ ماضی میں جو سنسکرت کے جانکار تھے وہ اس کو سدا پشپا کہتے تھے، مگر ابھی جو ہے وہ بھی اس کو سدا بہار ہی کہتے ہیں۔ تو اس میں فائدے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا دیے؟ ایک تو ہائی شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے، یعنی کہ لو ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہائی بی پی والا اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ سنگرہنی والا جس کو بار بار باتھ روم جانے کی حاجت ہو رہی ہے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لیکن یہ تو سارے فائدے ہیں اپنی جگہ پہ، اور اینٹی انفلیمیشن ہے، اینٹی بیکٹیریل ہے، یہ ساری باتیں ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ باور کرانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اینٹی ایجنگ بھی ہے۔ ہاں جی، اینٹی ایجنگ سمجھتے ہو؟ یعنی کہ آپ اگر اس کے یوزر ہیں، یقین کرو کہ جو آپ کو بندہ 20 سال پہلے دیکھے گا وہ 20 سال بعد بھی بولے گا کہ بھائی صاحب آپ تو ویسے کے ویسے ہی ہو جیسے کہ 20 سال پہلے تھے۔ شرط یہ کہ آپ بیگم سے بیلن نہ کھاتے ہوں، آپ اچھے بچے ہوں، ایسی حرکتیں ہی نہ کرو کہ بیلن کھانا پڑے، ہماری طرح حرکتیں اچھی ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کچھ لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا، جو سگریٹ پینے والے ہیں ان کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، شراب پینے والوں کو فائدہ نہیں ہوگا، یہ جو ہائر ڈوزز نشہ کرنے والے ہیں تو باقیوں کو سب کو فائدہ ہوگا۔ اور اس کا یوز میں بتا دوں، کتابوں میں ایک غلط بات لکھ دی گئی کہ اس کو پورا اکھیڑ لیا جائے۔ یہ جو کسی بھی درخت یا پودے کو پورا اکھیڑ لینا جڑ سمیت، یہ پاپ ہے، یہ گناہ ہے۔ کسی کی جڑ زندگی کسی کی درخت کی ختم نہیں کرنی۔ پوری دنیا میں بدترین عیب سمجھا جاتا ہے کسی درخت کو توڑنے کاٹنے والے کو۔ کتابوں میں جڑ لکھا ہوا ہے، جڑ یوز نہیں کرنی، اوپر سے کاٹ لیں اس کو۔ یہ نارملی 4 فٹ کا بھی مل جاتا ہے، 5 فٹ کا بھی ہوتا ہے۔ جڑ سے جو شروعات ہے اس کا زمین کے اوپر کا، اسے بے شک 5 انچ اوپر 6 انچ اوپر کاٹ لیں تاکہ دوبارہ گرو کرنے کی لائف اس کی باقی رہے۔ اب اس کو سائے میں سکھا دیں، پورا اس کی شاخ ہو گئی، اس کا تنا ہو گیا، اس کے پتے ہو گئے، اس کے پھول ہو گئے، سائے میں ڈالتے جائیں، سکھاتے جائیں۔ پاؤڈر بنا لیجئے مجموعہ سب کو کٹی کٹی کر کے۔ اچھا کٹی کٹی نا اس کو پہلے ہی کر لینا، سکھانے سے پہلے، کیونکہ جب یہ سوکھ جائے گا تو اتنی آسانی سے آپ سے کٹے گا نہیں، ٹوٹے گا نہیں، گرینڈ نہیں ہوگا۔ پہلے اس کو بگدہ مار دینا پکڑ کے اچھی طریقے سے، ٹک 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 کر کے، پھر اس کو سوکھنے کے لیے پھیلا کے ڈالتے رہو کمرے کے ایک کونے میں، پاک صاف جگہ پہ۔ اب اس کا پاؤڈر بنایا آپ نے، یہ بہت بڑا راز ہے، یقین کریں کتنا بڑا راز ہے کہ اگر کوئی آپ کو اس کی مزید تفصیل بیان کر دے تو آپ 2 کروڑ روپے دے دو گے اس کو۔ ہاں جی کہ یار آپ نے کیا نسخہ دیا ہے، میں فری میں دے رہا ہوں۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ ابھی آپ نے لے لیا، ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کا جناب علی روزانہ نہار منہ 1 گرام، یہ اس کو کٹی کٹی کر کے سکھا لیا تھا نا آپ نے، پھر اس کو گرائنڈر میں پیس لیا آپ نے، ٹھیک ہے، پیس لیا۔ اب 1 گرام یا ایک چھوٹا چائے کا چمچ روزانہ نہار منہ ارلی مارننگ آپ نے اس کو ابالنا ہے، 1 کپ پانی میں ٹھنڈا کرنا ہے، پی جانا ہے، یعنی کعوہ بنا لیا آپ نے سدا بہار کے پھول کا۔ 1 سال تو لگ کے لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ہفتے میں 1 دفعہ کافی ہے۔ سدا بہار کی یہ باتیں کیسے فٹ ہو رہی ہیں؟ کیونکہ آپ غور کرو کہ سدا بہار سردی میں بھی پورا سینہ تان کے کھڑا ہوتا ہے، موسم کا کوئی ایفیکٹ اس پہ نہیں پڑتا، گرمی میں بھی سینہ تان کے کھڑا ہوتا ہے، خزاں میں بھی سینہ تان کے کھڑا ہوتا ہے، بہار میں بھی سینہ تان کے کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ چاروں موسم میں سے کسی ایک موسم کا بھی اس پر بیڈ ایفیکٹ نہیں پڑتا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہے کیا بلا سدا بہار کا پھول نہیں، پورا پودا لے لیں، مگر جڑ سے اوپر سے کاٹیے گا، جڑ نہیں کھینچیے گا، جڑ کھینچنا اچھا نہیں ہوتا، کسی
کسی بھی درخت کی نسل ختم کرنا اچھا نہیں ہوتا، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ آپ نے لے لیا اور 1 سال آپ نے لیا لگ کے، آپ یقین کریں کہ آج آپ 25 24 23 سال کے ہیں، آپ نے 1 سال لگ کے لے لیا، پھر ہفتے میں 1 دفعہ لیا، 1 چائے کا چمچ یہ پاؤڈر ابالا، ٹھنڈا کیا، 1 کپ پانی میں نہار منہ پی لیا، 1 سال لگ کے، پھر ہفتے میں 1 دفعہ۔ یقین کیجئے کہ آپ کو جو بھی دیکھے گا، آپ نے 23 سال کی عمر سے شروع کیا، 20 سال بعد بھی جو دیکھے گا وہ بولے گا اللہ تم تو 23 سال کی ہی لگ رہی ہو، ویسی کی ویسی ہو جیسی پہلے تھی، جیسے پہلے شرارتی تھی نا 9 کلاس میں، ویسی کی ویسی، اور ویسے کے ویسے۔ یہ مرد حضرات کو بھی فائدہ دیتا ہے، ایکٹریس جو ہوتے ہیں نا، اداکار اور اداکارائیں، ان کے لیے تو یہ آب حیات ہے، کیونکہ اسی کی سیم ویکسین اگر لگوانے جاؤ گے فرانس تو وہ بہت مہنگی لگ رہی ہے، جس کے بعد جوان ہو کے آتے ہو، ٹھیک ہے، فرانس جاپان دونوں میں اس کی ویکسین بنتی ہے، تو بہتر ہے کہ دیسی طریقے پر آ جاؤ۔ تو دوسری بات ہے کہ جھریاں نہیں پڑیں گی، لکیریں نہیں پڑیں گی، بڑھاپا نہیں آئے گا، بڑھاپا نظر نہیں آئے گا آپ کا، کرنا ہے، اگر کرنے پر آ جاتے ہیں، کروڑوں چیزیں ہیں، اب بندہ سارے کام تو نہیں کرتا، لیکن ایک چیز اس کو ضرورت ہے، اس کی لائف ایسی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پرفارم کرنا ہے اپنے کو، تو وہ پھر یہ کرے گا۔ ہر کسی کو میں نہیں کہہ رہا کہ سارے لگ جاؤ، دنیا کے سارے سدا بہار کے پودے توڑ کے کھا جاؤ، ایسا نہیں، جس کو ضرورت ہے تو ضرورت ہوتی ہے نا، خصوصاً اداکار اداکاراؤں کو اور ان سے ملتے جلتے معاملات کے لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ جناب علی، اس سے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ آپ کو جوان کر دیتا ہے، جوان تر ہو جاتے ہو، اور اینٹی ایجنگ تقریباً یہ ہے اچھی خاصی پرسنٹیج پر۔ دوسری بات ہے کہ آپ کا شوگر لیول بہتر کرتا ہے، آپ کا بی پی لیول بہتر کرتا ہے، اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اینٹی انفلیمیشن ہے، اس کے فائدے اللہ نے بہت سارے دیے، اس پر غور کر لینا۔ یہ ویڈیو جو ہے نا کم از کم 6-7 دفعہ دیکھ لینا، تاکہ دماغ میں سما جائے کہ کتنی قیمتی ترین چیز ہے۔ جب سما جائے تو پھر دعا میں یاد رکھ لینا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔